السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے جو عائشہ اکرم اور ریمبو والا جو ایک سنیریو چل رہا ہے, جو ایک واقعہ جو ہے 14 اگست کو اس سال پیش آیا, اس سے ریلیٹڈ اور جو باقی پھر ویڈیوز وغیرہ آئیں اور جو سب کچھ آیا اس کے اوپر ایک جنرل ویو دینے کی کوشش کریں گے, اور باقی جو واقعات رپورٹ ہوئے ان سے ریلیٹڈ بھی بات کریں گے. میں اپنے چینل پہ پہلے بھی ویڈیوز بنا چکا ہوں جس میں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں عورتوں کی جو عزت ہے اس کی پاسداری کرنی چاہیے, اور یہ بالکل ٹھیک ہے, ہمیں واقعی ہی کرنی چاہیے. اگر ہم نہیں کرتے تو دیکھیں, جہاں ایک عورت کو پردے کا حکم ہے وہیں پہ ایک مرد کو بھی پردے کا حکم ہے. جہاں عورت کو یہ حکم ہے کہ آپ ایک مرد کے بغیر باہر نہ نکلیں, تو وہیں دوسرے مردوں کو یہ بھی حکم ہے, بلکہ سارے مردوں کو یہ حکم ہے کہ اگر ایک عورت کسی وجہ سے, کسی مجبوری سے, کسی کام کی وجہ سے باہر نکلتی ہے تو آپ کو اس کی حفاظت بھی کرنی ہے. مرد کا کام صرف اور صرف جو ہے وہ اور طرح کا عورت سے نہیں ہے, بلکہ اس کی حفاظت کرنا بھی مرد کا کام ہے. یہ ایک مرد کی ذمہ داری ہے, اور وہ صرف اپنے گھر کی عورتوں کی حفاظت کرنا نہیں بلکہ باقی کی. اگر دیکھیں آپ پرانے وقتوں میں دیکھیں کس طریقے سے عزتیں جو ہے وہ بچائی جاتی تھی کلیکٹیولی. ایک گاؤں, پورا گاؤں اکٹھا ہو جاتا تھا, ایک ایریا اکٹھا ہو جاتا تھا اگر کبھی بھی کسی کی بہو بیٹی پہ کوئی بندہ بات کرتا تھا. لیکن ابھی کیا ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ ڈسٹنسز پیدا ہو رہے ہیں, لوگوں کی سوچ تبدیل ہو رہی ہے, تو اس وجہ سے ایک غلط چیز بھی ہمارے اندر آ رہی ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار, ہماری بہو بیٹی کو کوئی نہیں چھیڑ رہا تو ہمیں کیا ضرورت ہے پنگا لینے کی. اب اس میں کچھ اوبیسلی نیگیٹو امپیکٹس بھی ہوتے ہیں, آپ کے ساتھ حادثات بھی ہو جاتے ہیں, لیکن بہت سی جگہوں پہ اگر آپ یہ کریں گے تو بہت سے اور لوگ موجود ہیں جن کو انکریجمنٹ ہوگی. اب جو 14 اگست کو واقعہ ہوا, آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ واقعہ میں نے دیکھا یا بہت سے لوگوں نے دیکھا تو ایون پورا پاکستان نہیں, پوری دنیا دہل کے رہ گئی کہ یار یہ کیسے پاسبل ہے. اٹ واز انمیجنیبل کہ یہ کیسے ہو گیا. اسپیشلی پاکستانی پیپلز کے لیے یہ بڑا, مطلب پاکستان کے لوگوں کے لیے اور خاص طور پہ ایسے لوگوں کے لیے یہ بلیو کرنا بہت مشکل تھا جو ایسی جگہوں پہ, ایسے موقعوں پہ جا چکے ہیں اور ان کے ساتھ کبھی یہ چیز نہیں ہوئی. بٹ یہ ایک واقعہ ہوا, یہ نیوز میں بھی آیا, پھر بہت سی تھیوریز آئیں, کئی لوگ اس کے, موسٹ آف دا لوگ جو ہے اس کے حق میں گئے, پھر آہستہ آہستہ چیزیں آنا شروع ہوئیں جو اس موقف کو چینج کرنا شروع ہوا. لیکن پھر بھی بہت سے لوگوں نے اس کی سپورٹ کی. دیکھیں جو کچھ بھی ہوا, چاہے وہ پلانڈ تھا, ان پلانڈ تھا, سٹل یہ جو واقعہ ہوا یہ واقعہ غلط ہے. چلیں آپ ایک دفعہ یہ دیکھ لیں جو کچھ آیا, کہ پھر اس کے بعد اللہ معاف کرے ایسی ویڈیوز لیک کی گئیں جو غلط ویڈیوز تھیں. اگر ایسا کچھ تھا بھی صحیح تو جس بندے نے وہ ویڈیوز لیک کی, دیکھیں نا, اگر کوئی عورت گناہ کرتی ہے یا کوئی مرد گناہ کرتا ہے تو ہمارا کام اس کی ویڈیوز لیک کرنا نہیں ہے. اس نے تو جو گناہ کرنا تھا وہ کر لیا, وہ اس کا پرسنل فیل ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کے بہت سے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے. اگر آپ دوسروں کے گناہوں کو ایکسپوز کریں گے اپنے مفادات کے لیے تو یاد رکھیں, یہ چیز ذہن میں بٹھا لیں کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایکسپوز کیا نا, اس دن پھر آپ کو لگ پتہ چلے گا. تو کسی سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو بجائے چھپانے کے, چھپانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے خدا نخواستہ کسی کا ریپ کر دیا ہے تو آپ اس کو بھی چھپانا شروع کر دیں. نہیں, مطلب اگر کسی کی غیر اخلاقی کوئی پکچر ویڈیو آپ کے پاس آ گئی ہے تو اس کو آپ بجائے شیئر کرنے کے اس کو ڈیلیٹ کر دیں. ایون اپنے پاس محفوظ بھی نہ رکھیں, کیونکہ ہو سکتا ہے آپ نہ کریں, کوئی اور دیکھے وہ کر دے. لیکن ہمارے ہاں ایک عجیب سا ٹرینڈ ہے, ہم بڑا مزہ لے کے, چسکا لے کے وہ کام کرتے ہیں. سوچ کے دیکھیں, وہ لڑکی تو غلط تھی, اس نے کیا, لیکن آپ کو آج کل پتہ ہے اسپائی کیمراز لگے ہوتے ہیں ڈفرینٹ شاپنگ مالز کے اندر, ٹرائل رومز کے اندر. کئی لوگ جہاں پہ آپ ہوٹلز میں جا کے رہتے ہیں, ریسٹورنٹس میں جاتے ہیں, وہاں پہ اسپائی کیمراز لگے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ جو ہے وہ, کئی آپ کے گھر کوئی چیز ریپیئر کرنے آیا, بلب وغیرہ, ان کے اندر بھی کیمراز آ گئے. خدا نہ خواستہ اگر کوئی آپ کے کسی جاننے والے کی ویڈیو ریلیز کر دے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ دہل کے رہ جائیں گے نا, آپ کا دل کرے گا کہ زمین پھٹ جائے اور آپ اس کے اندر چلے جائیں. تو اسی طریقے سے دوسروں کی عزت کی بھی پاسداری کیا کریں اور اس کو بھی سیف گارڈ کیا کریں, بجائے کہ آپ اس کو اچھالیں. اور جو بھی کچھ ہوا, پھر عائشہ اکرم نے جو بھی کیا وہ ایک ٹوٹل ٹرن اراؤنڈ تھا کہ اس نے ریمبو پہ کیس کر دیا اور کہا کہ جی یہ مجھے بلیک میل کرتا ہے. وہ جو بھی سٹوری ہے وقت کے ساتھ خود ہی کلیئر ہو جائے گی, لیکن پھر بھی جو کچھ ہوا وہ غلط تھا. اب اس واقعے کے بعد, ہائی لائٹ ہونے کے بعد, آپ یہ دیکھیں کہ
کہ بہت سے اور ایسے واقعے جو شاید پہلے ہو چکے تھے، وہ لوگ آواز نہیں اٹھا رہے تھے یا وہ ویڈیو سامنے نہیں آ رہی تھی، وہ یکدم سامنے آنا شروع ہوئی، اور بہت سے ایسے واقعات جو ریل میں ہوئے تھے، جو واقعی غلط تھے، ان کیسز کو پروسیڈ کیا گیا اور ان میں جو مجرم تھے ان کو پکڑا گیا، اور اس کی وجہ سے ایسے جو جرم ہوا کرتے تھے ان کو جو ہے وہ کم کیا گیا۔ اب دیکھیں ایک واقعہ، جو لڑکی ایک رکشے میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ جا رہی تھی، اس کو میرے خیال سے شاید ایسا خیال بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا کہ ایک لڑکا آتا ہے اور وہ ایک غلط حرکت کر کے بھاگ جاتا ہے۔ اب موسٹلی لوگ جو دیکھ رہے ہوں گے وہ یہی سوچیں گے اوکے یار یہ لڑکی ملی ہوئی تھی، اس کا یہ بوائے فرینڈ تھا یا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہوگا، اس نے کوئی نہ کوئی اشارہ کیا ہوگا، اس وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ ہرگز ایسا نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ یا اگر سپوز ایسا تھا بھی صحیح، تب بھی اس نے یہ تو نہیں کہا ہو کہ آ کے پبلک میں میرے ساتھ یہ چیز کرو یار۔ یہ تو اس لڑکے کو بھی سوچنا چاہیے کہ میں ایک چیز پبلک میں کر رہا ہوں، کل کو میرے گھر کی عزتوں کے ساتھ بھی کوئی یہ کر سکتا ہے، تو آپ یہ کام مت کریں، اس کا نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مینار پاکستان پہ اس دن ایک اور واقعہ ہوا جس میں وہ خیر عورتیں تگڑی تھی اور ان عورتوں نے جو ہے وہ مطلب ان کے ساتھ اور لوگوں نے ہیلپ کی اور وہ باہر آ گئے۔ اس کے علاوہ ایک آج کل نور مقدم کا کیس چل رہا ہے، آپ اس کو دیکھ لیں، وہ کیا ہے، جو کچھ بھی تھا یار، بٹ دیٹ واز بروٹل۔ اگر آپ ریمبو کا کیس دیکھیں تو مجھے سب سے بڑی اور عجیب اور حیرت انگیز بات جو لگی، جس بات میں لوگوں کے بھی لاجک تھا، کہ یار اس کے ساتھ 12 لوگوں کی ٹیم تھی اور 12 لوگوں کی ٹیم اتنے لوگوں کو روک نہیں سکی۔ یار 2-4 لوگ بھی اگر مل کے کوشش کرتے نا، ایٹ لیسٹ یہ سینیریو نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اکثر اوقات لوگوں کو ڈاؤٹس ہو رہے تھے، اور وہ ڈاؤٹس لوگوں کے صحیح بھی پروو ہوئے جب اس واقعے کا ڈراپ سین ہوا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں نے آگے بڑھ چڑھ کے، جن میں اقرار الحسن بھی ہیں اور بھی لوگ ہیں جو سامنے آئے، جنہوں نے ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کی، ان کو معافی مانگنی پڑ گئی۔ ان لوگوں کو شرم محسوس ہوئی کہ انہوں نے کیا کیا، اور پھر کئی دفعہ انسان ایموشنل ہو کے کچھ باتیں ایسی کر جاتا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو عادت نہیں ہے اکثر اوقات تول کے بولنے کی یا سوچ سمجھ کے بولنے کی، تو ہم کچھ بول جاتے ہیں۔ کئی دفعہ انسان اتنا پریشان ہوتا ہے، اتنا شلڈ ہو چکا ہوتا ہے، شاکڈ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسی بات کر جاتا ہے جو اس کو بعد میں خود فیل ہوتا ہے کہ یار میں نے ایک بات غلط کی ہے۔ تو کئی دفعہ انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہمیں ان غلطیوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، نو ون از پرفیکٹ۔ ہم لوگ جو ہے نا وہ پرفیکشن کے چکروں میں ایسے پڑ چکے ہیں کہ ہم ہر کسی میں پرفیکشن دیکھتے ہیں، ہمیں خود کو نہیں پتا کہ ہم کتنے امپرفیکٹ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہر انسان کے اندر کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہمیں ان کو ان کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ آپ کسی کو پسند نہیں کرتے، دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اس کو جو ہے وہ اٹھائیں اور اس کو بدنام کرنا شروع کر دیں۔ ہم تو اللہ معاف کرے علماء کرام کی رسپیکٹ نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ بہت کہتے ہیں کہ جی ہم دین کے جو ہے وہ پیروکار ہیں، یہ وہ، اور ہم ایک دوسرے کے علماءوں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں بیٹھے۔ یہ غلط چیز ہے، گالی کسی بھی صورت میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے بردر۔ گالی گالی ہی ہے، وہ بری چیز ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو اس کو کم سے کم استعمال کرنے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ استعمال نہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں جو بھی واقعات ہیں ان میں ایون میں تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہاں تک کہتا ہوں کہ یار دیکھو، ہمارا جو دین ہے نا، اس میں عورت کو جتنے حقوق دیے گئے ہیں، ہم اگر وہی حقوق عورت کو دینا شروع کر دیں تو یقین مانیں کہ ہماری ساری کی ساری عورتوں کی عزتیں محفوظ ہو جائیں گی۔ اب ایک اگر خدا نخواستہ ایک عورت ہے، وہ اپنا جسم فروشی کرتی ہے، تو اسلام میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ اس کو پبلک میں جو ہے وہ برہنہ کر دیں اور اس کو جو ہے آپ اس کے ساتھ پبلک کے اندر کچھ ایسا کرنا شروع کر دیں جو شاید بیڈ روم میں بھی حرام ہے نا، کسی بھی ایک غیر محرم کے ساتھ۔ تو آپ کبھی بھی اس کو بھی پبلکلی ایسا کچھ نہیں کر سکتے، اسالٹیشن نہیں کر سکتے، تانے نہیں کر سکتے۔ ہمارا اسلام تو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، تو آپ پھر کیوں اور لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں؟ اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی مردانگی کے اوپر جس میں نے یہ بتایا تھا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں کرنے سے ان کی مردانگی ثابت ہوتی ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ حقیقت میں وہ مرد وہ ہے جو اپنے گھر کی عورتوں کی بھی عزت کرے، ان کی عزت کی بھی پاسداری کرے، اور باہر کی عورتوں کی بھی عزت کرے اور ان کی بھی عزت کی پاسداری کرے۔ اگر سپوز آپ کا کسی کے ساتھ ریلیشن ہے تو وہ آپ کا پرسنل ریلیشن ہے، اس کو پبلک ریلیشن مت بنائیں خدا کے واسطے، کیونکہ اس کا نقصان ہوگا کل کو۔ مطلب مجھے تو یہ الفاظ کہتے ہوئے بھی جو ہے نا وہ 100 دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ یار وہاں پہ آپ کا اپنا بھی کوئی ہو سکتا ہے،
اب دیکھیں میں نے اکثر اوقات دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ کچھ میرے ساتھ لوگ کام کرتے ہیں جو میک اپ آرٹسٹ ہیں، وہ کام کرتی ہیں، کچھ ماڈلز کے ساتھ میری گپ شپ ہے، تو میں نے دیکھا ہے کہ اکثر اوقات فیمیلز جو لائیو سیشنز میں آتی ہیں ان کو ایسے ایسے غلیظ کمنٹس دیے جاتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں جی ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ جی یہ غلط ہے. آپ کو کیا پتا کہ وہ غلط ہیں یا نہیں ہے؟ میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو میک اپ آرٹسٹ ہیں، جو فلم سٹارز ہیں، لیکن وہ پاک دامن بھی ہیں. پاک دامن اس لحاظ سے کہ دے ہیونٹ ڈن اینی تھنگ بیڈ، ٹھیک ہے نا، انہوں نے زناکاری نہیں کی ہوئی. تو آپ ان کی رسپیکٹ کریں یار، وہ اپنے پروفیشن میں ان کو لگ رہا ہے کہ وہ چیز ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے. اب جو یہ لوگ وہاں پہ بیٹھ کے بکواس کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اور آپ جو یہ غلاظت نکال رہے ہیں نا، یہ آپ ان کی برائی نہیں کر رہے، یہ آپ اپنے اندر جو غلاظت موجود ہے اس کو نکال رہے ہیں. اور اگر ایک چیز یوٹیوب پہ میں ایک مثال دیتا ہوں یا کہیں پہ بھی موجود ہے، اس کے اوپر ٹائٹل ہی غلیظ لکھا ہوا ہے، تو آپ اس ویڈیو کو کیوں اوپن کرتے ہیں بھائی؟ کیوں اوپن کر کے اس کے اوپر کمنٹ کرتے ہیں؟ آپ اس چیز کو خود پاپولر کر رہے ہیں، آپ اس چیز کو مزید پاپولرائز کر رہے ہیں اپنے کمنٹ سے، اپنے ڈس لائک، ایون ڈس لائک سے بھی، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ویو سے. تو مہربانی کریں ایسا کام نہ کیا کریں. اور اگر دیکھی ہے تو بجائے اس پہ برا کمنٹ کرنے کے، آپ یار مت، برا کمنٹ کرنے سے یہ ثابت نہیں ہوگا کہ آپ ایک ٹھیک انسان ہیں. آپ کا کردار جو ہے وہ خود ہی بتائے گا کہ آپ ٹھیک ہیں. آپ کے کردار کو کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے. اگر کردار آپ کا ٹھیک ہے، دنیا مانے یا نہ مانے، اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ پتا ہے کہ آپ کا کردار ٹھیک ہے، تو دنیا جو مرضی کر لے، آخرت میں آپ کا جو رتبہ ہوگا وہ دنیا کی ہر آسائش سے بہتر ہوگا، بہت آگے ہوگا. تو میں آپ سب سے گزارش یہی کروں گا کہ پلیز ایسے اگر واقعات ہوں، بجائے ان میں نیگیٹیوٹی دیکھنے کے پازیٹیوٹی بھی دیکھیں. ٹھیک ہے، اپنے مائنڈ کو اوپن رکھیں، کیونکہ یہ جو عائشہ اکرم والا واقعہ ہوا، یہ ایک عجیب سا واقعہ تھا. اس نے ہمیں مطلب وہ اس میں اتنے ٹوسٹ اینڈ ٹرنز آئے. پہلے اس نے ہمیں اتنا شوق کر دیا کہ ہم لوگ دہل گئے کہ یار ہم کیسے اپنی فیملیز کو باہر لے کے جائیں گے. اور اس کے بعد جو ٹوسٹ اینڈ ٹرنز آئے، ہمیں بہت سے لوگوں کو افسوس ہوا کہ یار ہم نے یہ سائڈ آف دا پکچر نہیں دیکھی تھی. ٹھیک ہے، ایسی سائڈ آف دا پکچر ضرور موجود ہوتی ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے یہ ہر کیس میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ کے سامنے کبھی بھی کہیں پہ کوئی بھی ایسا واقعہ ہو رہا ہو، تو کوشش کریں کہ آپ اس واقعے میں اگر تھوڑا سا بھی کوئی رول پلے کر کے اس واقعے سے کسی کو محفوظ کر سکیں تو محفوظ کریں. دیکھیں، اگر اس دن، میں مانتا ہوں کہ اگر یہ پلانڈ بھی تھا جس طرح سے سامنے آ رہا ہے، اگر 10 لوگ بھی سامنے آ جاتے اور وہ یہ کہتے کہ ہم نے یہ واقعہ نہیں ہونے دینا، تو یہ واقعہ کبھی بھی نہیں ہوتا. اس میں صرف اور صرف ان کی بدنامی نہیں ہوئی، پورے پاکستان کی بدنامی ہوئی. اور اگر 4-5 لوگ سٹیپ لے لیتے تو یقین مانے یہ واقعہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، چاہے ان کا جتنا مرضی بڑا پلان کیوں نہ ہوتا. اس لیے کہتے ہیں کہ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا، لیکن بچانے کی کوشش ہی نہیں کی کسی نے، بلکہ لوگوں نے مزے لینے شروع کر دیے. اب ویڈیوز کی مدد سے بہت کچھ ایسا ضرور پتا چلا ہے. اب دیکھیں نا، ہم لوگ ٹیکنالوجی کو ہیٹ کرتے ہیں، لیکن ٹیکنالوجی کے فوائد بھی ہیں. بہت سی ایسی چیزیں سامنے آئیں جو شاید ویسے سامنے نہیں آ سکتی تھی. اور ایک اور چیز میں کہوں کہ ہر چیز جو ویڈیو میں، وہ جس طرح کہتے ہیں نا، ہر پیلی چیز سونا نہیں ہوتی. ہر چیز جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں ضروری نہیں ہوتا وہ ٹھیک ہو. تو کبھی کبھار آپ کو ادر سائڈ آف دا پکچر، تصویر کے مختلف رخ جو ہیں وہ بھی دیکھنے پڑتے ہیں. تو یہ آج کی ویڈیو تھی. انشاءاللہ اسی طریقے کی مزید ویڈیوز میں، جس میں میں اپنا ڈفرینٹ چیزوں کو لے کے ویو پوائنٹ شیئر کروں گا، اس میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی رہے گی. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.